انسان کا ایک مزاج ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور پھر اس کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے یا اس کو علم ہو جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو گاڑی چلانا نہیں آتی، گاڑی چلانے کے علم سے وہ جاہل ہے. اب جب وہ گاڑی چلانا سیکھ جاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، سب کو بتاتا ہے کہ مجھے گاڑی چلانا آ گئی ہے. کوئی آدمی مثال کے طور پر کرکٹ کا شوقین ہے، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے لیکن اس کو کرکٹ کھیلنا نہیں آتی، تو جب وہ سیکھے گا اور سیکھ جائے گا اچھے طریقے سے کرکٹ کھیلنا، تو اس علم کی وجہ سے جو اس کو پہلے حاصل نہیں تھا اب حاصل ہوا ہے، اس سے اس کو خوشی ملتی ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. اسی طرح اللہ کی معرفت یا اللہ کا علم ہے. ایک مسلمان اور غیر مسلم میں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو اللہ کا علم حاصل ہو جاتا ہے، مسلمان کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، مسلمان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور ایک غیر مسلم کو وہ پہچان نہیں ہے. ایک غیر مسلم کو وہ پہچان، وہ معرفت، وہ علم اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، جنت، جہنم، قبر، آخرت، قرآن، حدیث، اس کے بارے میں اس کو وہ علم حاصل نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اللہ کی جو پہچان حاصل ہے اس کو اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے، اس نے اپنے رسول بھیجے. یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کی صورت میں مسلمان کا ری ایکشن اور ایک غیر مسلم کا ری ایکشن الگ الگ ہوتا ہے. مسلمان یا دین پر عمل کرنے والا شخص، اس پر جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ایسے ڈپریشن میں نہیں جاتا کہ اب اس کو کوئی چیز سجھائی نہ دے رہی ہو. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے، وہ جب کسی پریشانی میں آتا ہے، کسی ڈپریشن میں، کسی ٹینشن میں آتا ہے تو وہ پھر اس کو سنبھال نہیں پاتا، برداشت نہیں کر پاتا. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کرکٹ کا پلیئر ہے اور اچھا ماہر پلیئر ہے، وہ بیٹسمین ہے یا بولر ہے لیکن اچھا کھلاڑی ہے. اب بعض اوقات اچھے کھلاڑی بھی نہیں چل پاتے میچ میں، ہوتا ہے نا ایسے کہ بھئی گیم ہے تو کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی ہار جاتا ہے. بہت دنیا کا کوئی بیسٹ پلیئر ہوگا، ممکن ہے وہ بھی کسی سے پٹ جائے، وہ بھی صحیح پرفارم نہ کر سکے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں آتی مثال کے طور پر. اب جو آدمی پلیئر ہے تو اگر وہ ایک دفعہ کسی سے ہارے گا، اس کو یہ یقین ہے کہ یار اس دفعہ میں ہار گیا، اگلی دفعہ میں جیت جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ علم آتا ہے، یہ فن آتا ہے، یہ ہنر آتا ہے، یہ کھیلنا آتا ہے، یہ گیم مجھے آتی ہے، اس کو پتہ ہے. لیکن وہ شخص جس کو یہ گیم آتی ہی نہیں ہے، وہ اگر ایک دفعہ ہارے گا تو اب اس کی مزید اگلے میچ کے بارے میں کیا امید ہوگی کہ اگلا میچ بھی میں نے ہارنا ہے، تیسرے میچ کے بارے میں بھی کیا ہوگا کہ یہ میچ بھی میں نے ہارنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ بھائی میں کوئی آگے بڑھ بھی سکتا ہوں. جب انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے نا، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ زندگی میں گرتا بھی ہے لیکن گر کے سنبھل جاتا ہے. کبھی ٹھوکر کھاتا ہے لیکن ٹھوکر کھا کے پھر اٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں گرتے ہیں شاہسوار ہی میدان جنگ.
لیکن جو آدمی اللہ کو ہی نہ مانتا ہو، جس کو اللہ ہی کی پہچان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، تو ایسا آدمی مایوسی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، ان چیزوں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ تو ایک اہم چیز بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر اس احساس کو زندہ رکھیں کہ اللہ کا علم یا اللہ پر ایمان کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور صرف علم نہیں، عقیدہ دیا ہے، اس پر ایمان دیا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انسان، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی قیمتی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے تو جب تک اس کے پاس وہ چیز ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، لیکن وہ چیز جب پاس نہیں ہوتی تو قدر ہوتی۔ آپ دیکھیں والدین کو، کتنے ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم والدین جب زندہ تھے ہم ان کی خدمت نہ کر سکے، ہم ان کی تابعداری نہ کر سکے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں لوگ؟ نہیں کہتے۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب والدین زندہ تھے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا، جب ان کو بتایا جاتا تھا والدین کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کی بات مانیں، یہ بات سمجھ میں، لیکن جب یہ سایہ سر سے اٹھ گیا، جب یہ نعمت چھن گئی، اس کے بعد قدر آتی ہے۔ تو بعض اوقات بہت بڑی بڑی نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ انسان کی روٹین کی لائف کا حصہ بن جاتی ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی جاب لگی ہوئی ہے نا، آپ کسی بھی ایسے آدمی سے ملیں جو کہیں جاب کرتا ہو، وہ جس کمپنی میں، جس ادارے میں، جس آرگنائزیشن میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہے، آپ اگر اس سے پوچھیں گے نا یار جاب کیسی چل رہی ہے، تو وہ آپ کو شکوے شکایت کرتا ہی ملے گا، یار بس کیا کریں، مجبوری ہے، بس کام کر رہے ہیں، اس ادارے میں تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مینیجر ایسا ہے، ڈائریکٹر ایسا ہے۔ جو بھی جاب کرنے والا آدمی آپ کو ملے گا یہی کہتا ملے گا، اور اس جاب سے تو جاب نہ کرنا بہتر ہے، فلاں فلاں، طرح طرح کے شکوے شکایات آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اسی آدمی کی جب جاب چلی جائے گی یا کمپنی والے اس شخص کو کمپنی سے نکال دیں گے، اب یہ جاب لیس ہو گیا، اب اس کے پاس نوکری نہیں ہے اور اس کو ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، بچے ہیں، بچوں کی فیس بھرنی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اور اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، جاب بھی چلی گئی، تو اب وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، یار وہ جاب تھی، بڑی اچھی جاب تھی میری، اچھی تنخواہ مل جاتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا، اب تو جاب بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ؟ نہیں کہتے۔ تو جو آدمی آن ڈیوٹی ہے، آن جاب ہے، وہ کبھی آپ کو اپنی ڈیوٹی سے خوش نہیں ملے گا، کبھی اپنی جاب سے آپ کو خوش نہیں ملے گا کہ یار اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی جاب ختم ہوئی، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے بعد وہ ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہوتی ہے نا، وہ یوجول روٹین کی چیز ہوتی ہے، تو انسان اس کو برا بلا بھی کہتا رہتا ہے، کوستا بھی رہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن جب وہ نعمت نہیں ہوتی تب اس کو پتہ چلتا ہے۔